یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جی الحمدللہ آج پہلا ایک رمضان ہم نے آج پہلا روزہ رکھا ہے، اور روزے کی یقیناً آپ بھی اس کے اثرات سے گزرے ہوں گے۔ آج پہلا دن تھا، ظاہر ہے شعوری گرفت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عموماً رمضان شروع ہونے کے باوجود ذہن جو ہے وہ آدھا پچھلے ماہ میں لگا ہوتا ہے، عام روٹین ہوتی ہے، اور اس میں اچانک پتہ لگتا ہے دوسرے دن روزہ ہے، اور نہ پراپر سحری کا اہتمام ہو سکتا ہے، پھر افطار کا معاملات ہوتے ہیں۔ تو پہلے 2 3 4 دن تو ذرا اسی میں گزرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اندر ایک تقدر جو آنا چاہیے بھوکا پیاسا رہنے سے، وہ نہیں آتا۔ یہ رمضان کی خاص بات ہے۔ میں تو الحمدللہ اندر ایک خوشی سی تھی، بہت اچھا سا لگ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جان چھوٹی یہ کھانا پینا۔ یہ میری پرسنل فیلنگس تھی، میں نے کہا آپ کو شیئر کروں۔ جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، دل میں ایک انبساطی کیفیت ہوتی ہے خوشی کی، اور جو ظہر کے وقت کے بعد آپ آگے جانا شروع کرتے ہیں تو جسم بڑا ہلکا پھلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ذہن جو ہے وہ مادی شعور کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور ظاہر اس کو فیل بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ۔ ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ گرفت جو ہے نا، وہ چپک والی، وہ کمزور ہو رہی ہے، اور ذہن جو ہے الحمدللہ وہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ ظاہر ہے سب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کے کہنے کی وجہ سے کھانا پینا بھی ترک کیا جو حلال ہے، بہت سارے اور جو عادات ہیں اس میں تبدیلی لائے، بہت سارے عیب بھی کہہ لیں ان کو بھی رکنے کی آدمی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا جتنا بھی وہ کمزور سمجھتا ہے۔ تو اس موقع پہ آ کے سب برابر ہو جاتے ہیں جب وہ اکٹھی ایک اجتماعی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اجتماعیت کا ایک اپنا اثر ہے۔ یہی روزے اگر آپ کو رکھنے پڑ جائیں اکیلے، کہ اجتماعی ماحول میں سب لوگ کھا پی رہے ہیں اور نارمل اپنے روزمرہ کے معمولات کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک بندہ یا آپ خود خالی روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں، تو اس کا ایک دباؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس دباؤ کی وجہ یہی ہے کہ اس کی جو ذہنی قوت ہوتی ہے نا، وہ آپ کی اکیلی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی۔ جبکہ رمضان کریم میں آپ آج تو پہلا روزہ سب گزار ہی چکے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے ایک ایک چیز نورانی ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے درخت، پہاڑ اور فضا بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئی۔ انسان تو آپ کے ساتھ ہے، باقی تو جتنے انسان ہیں وہ تو آپ کے ساتھ تیار تھے ہی، وہ آپ کے ساتھ روزہ رکھ ہی رہے ہیں۔ آپ کی فیملی، آپ کا اہلیان محلہ، آپ کی آس پاس کی کمیونٹی۔ تو ایسے ہی اب آپ جو لوگ باہر کے ممالک میں رہ رہے ہیں، میری اس بات کو وہ سمجھ سکیں گے اگر وہ کینیڈا کے رہنے والے لوگ، انگلینڈ میں رہنے والے پاکستانی اور مسلمس جو ہیں، امریکہ میں رہنے والے، تو ان کی اگر ارد گرد اپنی کمیونٹی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی کمیونٹی ہو، پاکستانی ہے یا غیر پاکستانی ہے، تو ان کے ساتھ ایک مسلم کمیونٹی کے ساتھ اگر وہ اٹیچ ہوتے ہیں تو ان کو رمضان کے بڑے خوشگوار تجربات سے وہ گزرتے ہیں۔ اور جو لوگ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں سیٹل وغیرہ میں امریکہ میں رہ رہے تھے، تو ان کو آپ دیکھیں وہ ان کو تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ جبر کرنا پڑ رہا ہے یا مشکل آ رہی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اس کی اپنی ایک برکات ہے۔ تو انشاءاللہ جڑے رہیے گا اللہ کے ساتھ ذہنی طور پہ،
اللہ آپ کو قدم قدم آگے چلائے گا اور بڑی تیزی سے چلائے گا. یہ 2-3 دن کی بات ہے. اس کے بعد ذہن یہ بھولنا شروع کر دے گا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا, آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا انشاءاللہ. تو روزے کے ساتھ پھر باقی معمولات پورے کرنے کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو فارمولے ذہن میں رکھنے ہیں کہ بہت تیز تیز حرکت نہیں کرنی جسمانی, اس کو بہت سلو کرتے چلے جائیں تاکہ آخری دنوں میں اعتکاف والا ماحول بنا ہو. اعتکاف میں کیا ہے, آپ کی سب کچھ ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہے نا, آپ کی موومنٹ بھی ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں, آپ کو دیکھنے کی چیزیں آپ کو ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہیں, سننے کو کچھ زیادہ نہیں ملتا, بولنے کو زیادہ نہیں ملتا. جو باقاعدہ اعتکاف ہے اس کا تو یہی طریقہ ہے نا. تو یہ ساری وہ مشق ہے جس سے آپ سب یکسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف. میں نے عرض کی کہ زبان سے ہم لوگ اللہ کے اقرار کرتے ہیں اور تصدیق بالقلب کا یہ موقع ہے. اقرار باللسان ہے, تصدیق بالقلب. تو یہ ہمیں بہت اچھا موقع ملا ہے اپنے اندر جھانکنے کا. اپنے اندر جھانکیں گے, اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے آپ کو نظر آئیں گے, ان کے انوار, ان کی برکات آپ محسوس کریں گے. جتنا زیادہ محسوس کریں گے آپ تگڑے ہوں گے, طاقتور ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے ذہن میں تھا, میں نے کہا آپ کو کچھ اس کے اوپر شیئر کروں. اور نمبر 2, تھوڑا سا ہم قرآن پاک کی طرف, چونکہ اب ہم سب لوگ اس میں اضافہ کیا ہے, تدبر کرنے میں بھی, قرات کرنے میں بھی, الحمدللہ اس کے بھی مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. میں تو آج ظاہر ہے لاک ڈاؤن کا ماحول ہے اور رمضان ہے, تو الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ قرآن فہمی کو آج سے شروع کیا, جس میں جو چھوٹے بچے تھے ذرا وہ بڑے ہو چکے ہیں 1 سال میں, تو ان کا فہم مجھے بہت اچھا لگا, ان کی ادائیگی مجھے بڑی, دل کو بہت سکون ملا. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کے لیے. کوئی سلسلہ میں آپ لوگوں میں سے جو حاضرین ہیں سوال کرنا چاہیں تو جی بالکل سوال کریں, یا کوئی بات اپنی شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں. جی کٹ کر. بہت شکریہ سر. یا رحمان یا رحیم.